ڈاکٹر نے امی کی حالت کے پیش نظر ان کو ڈرپ لگائی اور چند انجیکشن دیے تھے اور بہت ساری تاکید کے بعد انہیں گھر بھیج دیا تھا، اور اس تاکید میں سر فہرست ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروانے کی تاکید تھی۔ ان کی حالت ایسی نہیں تھی کہ انہیں گھر میں رکھا جاتا۔ زرکون کا دل مٹھی میں آ گیا تھا۔ وہ امی کی حالت کا سن کر اندر ہی اندر سہم گئی تھی۔ وہ جیسے تیسے ان کو لے کر واپس گھر آئی تو اتنے میں فیاض احمد بھی گھر آ چکے تھے۔ حالانکہ زرکون کو امید تھی کہ وہ شام کو آئیں گے۔ زرکون کو انہیں دیکھ کر کافی ڈھارس ہوئی تھی۔ آپ کب آئے بھائی؟ وہ امی کو بستر پر لٹا کر ان کی سمت آئی۔ تم میرے آنے کو چھوڑو، اپنے جانے کی بات کرو۔ تمہاری بھابھی نے جب تمہیں کہا بھی تھا کہ وہ تمہارے ساتھ جا رہی ہیں تو امی کو اکیلے لے کر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنی ہی جلدی تھی تمہیں جانے کی؟ فیاض احمد انتہائی بد دماغ اور اکڑے مزاج آدمی تھے۔ ان کی بات میں کوئی لاجک اور گنجائش نہیں ہوتی تھی۔ جو بات کہہ دیتے وہ کہہ دیتے، یہاں تک کہ امی بھی ان کے سامنے کچھ نہیں کہہ پاتی تھیں۔ وہ شروع سے ہی ضدی اور غصلے تھے، لیکن بیوی کی بات بڑے دھیان سے سنتے تھے اور مانتے بھی تھے۔ اس وقت بھی کچھ یہی ہوا تھا۔ بھابھی نے کب جانے کو کہا؟ زرکون ہکا بکا رہ گئی۔ تو کیا وہ جھوٹ بول رہی ہے؟ وہ اور بھی غصے میں آ گئے۔ لیکن بھائی، زرکون نے پلٹ کر ماں کو دیکھا۔ فیاض اب بس کرو، تمہارا غصہ سہنے والی ماں میں اب دم نہیں رہا۔ یہ بیچاری تمہارا غصہ نہیں سہ سکتی، بس کرو۔ وہ سینے کی تکلیف کے باعث بامشکل بول پائی تھیں۔ امی آپ کیا چاہتی ہیں؟ یہ غلط بات کرے اور میں اسے منع بھی نہیں کروں؟ فیاض احمد ماں کی طرف پلٹے۔ کون غلط ہے اور کون نہیں، اس بات کا تم رہنے دو۔ انہوں نے ذرا سا اٹھنے کی کوشش کی لیکن وہ اٹھ نہیں پائی تھیں۔ ان کا جسم کانپ رہا تھا۔ یعنی آپ کا مطلب ہے کہ شمائلہ غلط ہے؟ انہوں نے معصوم اور مظلوم بن کر کھڑی شمائلہ بھابھی کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھو فیاض، میری زندگی بہت تھوڑی ہے، اتنی تکلیف کے ساتھ میں اور زیادہ نہیں جی سکتی۔ میری زندگی بہت تھوڑی ہے۔ میرے بعد زرکون کا واحد سہارا اور رشتہ تم ہی ہو۔ اسے کبھی اکیلا مت کرنا۔ ماں اور باپ دونوں کی کمی پوری کرنا۔ میں نے بڑے لاڈ پیار سے پالا ہے تم دونوں کو۔ تمہارے ابا کی جان تھی زرکون میں، تم سے چھوٹی ہے، کوئی غلطی ہو بھی جائے تو درگزر کر دینا۔ اس کا بھائی بن کر نہیں، اس کی بہن بن کر رہنا، اسے ماں جیسا پیار دینا۔ فیاض احمد بن کر نہ رہنا، ورنہ وہ تنہا ہو جائے گی۔ امی کی آواز لرز رہی تھی۔ فیاض احمد ٹھٹک گئے، چونک کر ان کی حالت دیکھی۔ امی آپ ٹھیک تو ہیں؟ زیادہ طبیعت خراب ہے تو ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ وہ فوراً امی کے قریب آ بیٹھے۔ امی کی رنگت سفید لٹے کی مان ہو رہی تھی۔ آنکھیں کھولیں پلیز امی۔ زرکون نے لپک کر ماں کو بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، بس تھک گئی ہوں، انہوں نے کمزور سی آواز میں کہا تھا۔ بھائی امی کی طبیعت بہت خراب ہے، ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ انہیں فوراً ایڈمٹ کروانے کی کوشش کریں۔ پلیز بھائی، آپ امی کو ہاسپٹل لے کر جائیں۔ زرکون رو پڑی تھی اور فیاض احمد کو بھی ماں کی بگڑتی حالت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ انہوں نے اسپتال چلنے کا ارادہ کر ہی لیا تھا، لیکن اللہ نے ان کی قسمت میں یہ نیکی نہیں لکھی تھی، سو وہ اس نیکی سے محروم ہی رہے۔ امی کو اسپتال لے جانے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ وہ بیٹے کو ہر زحمت سے آزاد کر گئی تھیں، لیکن زرکون اتنے لوگوں میں اکیلی چیختی رہ گئی۔ اپنا وہی فیصلہ جب عزیر ہمدانی نے اپنے گھر والوں کو سنایا تو وہ خاموش ہو گئے تھے۔ روحانہ بیگم اور اشفاق ہمدانی کی صرف دو ہی تو بیٹے تھے۔ اب ان میں سے بھی ایک بیٹا اگر گھر چھوڑ کر چلا جاتا تو وہ کہاں جاتے؟ آخر وہ ان کا چھوٹا اور لاڈلا سپوت تھا۔ وہ بھلا اسے گھر سے نکالنے کی سزا کیسے دے سکتے تھے؟ بالآخر اپنی جگہ وہ سب خاموش ہو گئے تھے۔ البتہ زرکون کو انہوں نے پھر بھی قبول نہیں کیا تھا۔ وہ کسی بھی صورت اسے اپنی بہو تسلیم کرنے پر راضی نہیں تھے۔ بس عزیر اسے شادی کر کے گھر لے آیا تھا۔ اس کے یہاں رہنے کے لیے یہی جواز کافی تھا۔ ان کا رویہ زرکون کے حوالے سے اب بھی سرد اور ناگوار تھا، جس پر عزیر کو اعتراض تو تھا، لیکن اتنا بھی نہیں کہ وہ اس ایشو پر کوئی بڑا ہنگامہ کھڑا کرتا۔ وہ اس مسئلے کو وقت کے دھارے پر چھوڑ کر تھوڑا ریلیکس ہو گیا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی زرکون کے وجود کو تسلیم کر لیں گے، اور یہی خیال رفتہ رفتہ اسے روٹین لائف کی طرف لے آیا تھا۔ وہ دوبارہ سے یونیورسٹی جوائن کر چکا تھا۔ اس کا BS آنرز کا فائنل ایئر تھا
اور یہ اس کا لاسٹ سیمسٹر تھا، اس لیے وہ زیادہ محنت کر رہا تھا۔ اسے ذہنی سکون اور مکمل یکسوئی کی ضرورت تھی، اور وہ کوشش بھی یہی کرتا تھا کہ ادھر ادھر دھیان دینے کے بجائے اپنی اسٹڈی پر توجہ دے۔ لیکن بیوی کے ہوتے ہوئے کوئی طالب علم یکسوئی کے ساتھ کیسے پڑھ سکتا تھا؟ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے بیٹھے تھک گیا تو اسے پانی کی طلب ہوئی تھی۔ پیاس کے احساس نے اسے اپنی جگہ سے اٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ جگ کی تلاش میں نظر دوڑائی تو جگ بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھا نظر آیا تھا۔ وہ سست قدموں سے چلتا بیڈ کے قریب آ گیا۔ جیسے ہی پانی گلاس میں انڈیلنے کی غرض سے تھوڑا نیچے جھکا تو نظر بیڈ پر سوئی زرکون پر جا پڑی تھی۔ وہ صبح فجر کے وقت ہی بیدار ہوتی تھی، اس لیے اس وقت اگر کمرے کی لائٹ جل بھی رہی ہوتی یا پھر کمرے میں میوزک بج رہا ہوتا تو وہ تب بھی سو جاتی تھی، کیونکہ اگر وہ لائٹ بند کرنے کا یا پھر میوزک، کمپیوٹر اور ٹیلی ویژن آف کرنے کا انتظار کرتی تو ساری رات وہ جاگتی رہتی، جبکہ اس وقت اسے شدید نیند نے ستا رکھا تھا۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد سونے کے لیے لیٹنا اس کی پرانی عادت تھی۔ اس کی اس عادت سے عزیر بھی ریلیکس رہتا تھا۔ وہ بیڈ روم میں جو جی چاہے کر سکتا تھا، اسے زرکون کے ڈسٹربنس کی کوئی فکر نہیں ہوتی تھی، لیکن اس وقت وہ خود ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ زرکون بلا شبہ بے حد خوبصورت تھی۔ اس کی خوبصورتی صرف اس کے چہرے تک ہی محدود نہیں تھی، بلکہ اس کی خوبصورتی اس کے ہاتھ پیر سے لے کر اس کے بالوں تک سے عیاں ہوتی تھی۔ عزیر نے اسے ابھی تک چھوا نہیں تھا، لیکن وہ اسے دیکھ کر ہی جانتا تھا کہ وہ کتنی نرم و گداز ہے۔ اس کی صحت اس کے رخسار اور گداز گلائیوں سے جھلکتی تھی۔ عزیر اسے دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کی رنگت زیادہ سفید ہے یا اس کے بال زیادہ کالے ہیں۔ عزیر کو یہ اعتراف کرنے میں دیر نہ لگی کہ وہ واقعی اللہ کی قدرت کا شاہکار تھی۔ قدرت کی مصوری سرتا پیر اس کے سامنے تھی، جس سے پلک جھپکنا دشوار ہو گیا تھا۔ وہ نظر ہٹانا چاہتا تھا، لیکن ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ جب سے زرکون یہاں آئی تھی، اس نے ایک بار بھی اسے اس نظر اور اس نیت سے نہیں دیکھا تھا، اور آج جب دیکھا تھا تو اچھی خاصی مشکل ہو گئی تھی۔ آخر مرد تھا اور بہکنا اس کی عادت تھی، لیکن سچویشن کچھ ایسی تھی کہ اسے اپنی نظریں اور نیت پر قابو پانا تھا۔ اگر ایسا نہ کرتا تو کئی پلان اور کئی دعوے دھرے کے دھرے رہ جاتے، جن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے وہ ابھی زرکون سے دور ہی رہنا چاہتا تھا۔ اسی لیے دونوں الگ الگ سوتے تھے۔ آج بیڈ کی نرمی دیکھ کر تو صوفہ انتہائی سخت، تنگ اور مختصر لگ رہا تھا۔ وہ پانی پینے کے بعد صوفے پر تو آ گیا تھا، لیکن سویا نہیں جا رہا تھا۔ نظر بار بار بھٹک رہی تھی، اور جب رہ نہ سکا تو اس کے سر پر پہنچ گیا۔ زرکون، زرکون، اس نے قریب جا کر آواز لگائی۔ جی، کیا ہو گیا؟ وہ گھبرا کے اٹھ بیٹھی۔ کچھ نہیں ہوا، وہ اپنے بال کھجاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تو پھر آپ اس طرح کیوں کھڑے ہیں؟ کچھ چاہیے؟ زرکون اپنے آواز درست کرتے ہوئے بولی۔ کچھ چاہیے؟ نہیں، کچھ نہیں چاہیے۔ کیا کہتا نیت خراب ہو گئی ہے، یا تمہیں دیکھ کر اپنا حق وصول کرنے کا خیال آ گیا ہے؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ فکر مند سی تشویش سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، وہ دراصل صوفے پر نیند نہیں آ رہی تھی، گردن میں بل پڑ گیا ہے شاید۔ اسے بروقت بہانہ سوجھ گیا تھا اور ہاتھ گردن پر رکھ لیا تھا۔ اوہو، یہ کیسے ہو گیا؟ آپ ادھر بیٹھیں، میں تیل سے مالش کر دیتی ہوں۔ وہ رات کے اس پہرے بھی گہری نیند سے اٹھ کر اس کے لیے اتنی کانشیس ہو گئی تھی کہ عزیر کو اپنی حرکت اور حماقت پہ شرمندگی ہوئی تھی۔ نہیں، مالش کی کوئی ضرورت نہیں، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ آج صوفے پر جا کر سو جائیں۔ اس نے زرکون کو ٹالا۔ یہ ایسے ٹھیک نہیں ہوگا، آپ بیٹھیں تو صحیح۔ زرکون خود بیڈ سے کھڑی ہو گئی تھی اور عزیر اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ عزیر اس کے گدرز سراپے سے نظریں چرا گیا۔ کیا ہے؟ کیا زیادہ تکلیف ہو رہی ہے؟ آپ چپ کیوں ہیں؟ وہ اور پریشان ہوئی تھی۔ پلیز زرکون، جلتی پر تیل مت چھڑکو، جاؤ سو جاؤ جا کر۔ اس نے اپنی خوف کی اس پر انڈیل دی۔ جلتی پر تیل؟ وہ کھڑی عزیر کی سمت دیکھ رہی تھی۔ وہ عزیر کی بات کا مفہوم نہیں سمجھی تھی۔ وہ زرکون کو کڑی نظروں سے گھور رہا تھا۔ زرکون سمجھتی سٹپٹا کر نگاہیں چڑھاتی ہوئی پلٹ کر صوفے پر جا کر لیٹ گئی۔ اب وہ عزیر کی جگہ سو رہی تھی اور عزیر اس کی جگہ، لیکن جگہ بدلنے کے باوجود اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اب اسے بستر کی نرمی ڈسٹرب کر رہی تھی۔ وہ سر تا پاؤں چادر تان کے لیٹ گیا تھا
تاکہ زرکون کو دوبارہ نہ دیکھ سکے، اور وہ تنی ہوئی چادر کو دیکھتی حیرت سے سوچ رہی تھی کہ اس نے اسے کیوں جگایا تھا۔ اس کی گردن میں بل کہیں سے بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ٹھیک ٹھاک گردن ہلا رہا تھا۔ پھر اسے جگانے اور صوفے پر بھیجنے کا مطلب وہ سوچتے سوچتے سو گئی، لیکن مطلب پھر بھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ صبح وہ نیند سے بیدار ہوئے تو زرکون نے پہلا سوال یہی کیا تھا۔ طبیعت؟ عزیر نیند سے اٹھا تھا، اس لیے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسی اور کس کی طبیعت پوچھ رہی ہے۔ رات کو آپ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، شاید گردن میں بل پڑ گیا تھا۔ زرکون نے اس طبیعت خرابی یاد دلائی تھی۔ زرکون نے اسے اس کی طبیعت خرابی یاد دلائی تھی اور عزیر ٹھٹک گیا۔ اوہ ہاں، گردن میں بل پڑ گیا تھا، لیکن اب ٹھیک ہے، اس نے اپنی گردن سہلاتے ہوئے کہا۔ شکر ہے، ورنہ مجھے تو رات سے پریشانی ہو گئی تھی۔ اس نے شکر ادا کیا۔ عزیر اس کی طرف دیکھے بغیر بول رہا تھا۔ اب اسے کیا پتا تھا کہ گردن میں نہیں بلکہ نیت میں بل پڑ گیا تھا۔ پریشانی تو مجھے بھی ہو گئی تھی، وہ آہستگی سے بولا۔ کیا مطلب؟ کچھ نہیں، وہ سر جھٹک کر اٹھ گیا تھا۔ وارڈروب سے اپنے کپڑے نکالتے ہوئے بلا ارادہ ہی اس کا دھیان زرکون کے کپڑے کی طرف چلا گیا۔ اس نے پلٹ کر زرکون کو دیکھا، وہ چادر طے کر کے رکھتی اپنے بیڈ شیٹ اور کشن درست کر رہی تھی۔ اس نے ابھی بھی چادر اور وہی کپڑے پہن رکھے تھے جو اس روز فلیٹ سے پہن کر اس کے ساتھ نکلی تھی، اور اتنے دن ہو گئے تھے اسے یہی ایک لباس پہنے ہوئے۔ کالے رنگ کی چادر اور جامنی رنگ کا سوٹ اپنی اصل حالت کھو چکے تھے، ان پہ بے شمار شکنیں اور ملکجہ پن صاف نظر آ رہا تھا، جن کو دیکھ کر عزیر کو اپنی کوتاہی اور لاپرواہی کا احساس ہوا تھا۔ کیا بات ہے؟ اب کیا ہوا ہے؟ زرکون بیڈ شیٹ سیٹ کر کے پلٹی تو اسے اپنی طرف متوجہ دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ نہیں، کچھ نہیں، وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے واش روم میں چلا گیا۔ ناشتہ کریں گی؟ وہ تیار ہو کر باہر نکل رہا تھا جب زرکون کا خیال آتے ہی ٹھہر گیا۔ وہ نیچے اور تھوڑا جھجک کر پوچھ رہی تھی، کیوں، آپ اوپر ناشتہ کرنا چاہتی ہیں؟ نہیں، مگر وہ نیچے سب اس نے پرابلم بتائی۔ وہ سب تو ہمیشہ ہی رہیں گے۔ کیا آپ ہمیشہ کمرے میں بند رہیں گی؟ ہمیشہ تو نہیں، لیکن چھوڑیں، آئے میرے ساتھ۔ وہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا تھا اور مجبور زرکون کو اس کے پیچھے آنا پڑا، لیکن اندر ہی اندر وہ حد درجہ کنفیوز ہو رہی تھی۔ دونوں ایک ساتھ سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آئے تھے۔ گڈ مارننگ، عزیر نے ڈائننگ روم میں داخل ہوتے ہوئے معمول کے مطابق سب کو مارننگ وش کی تھی۔ السلام علیکم، زرکون نے بھی سلام کیا تھا۔ ناشتے کی ٹیبل پر موجود سب نے ہی چونک کر دیکھا تھا۔ روحانہ بیگم کے چہرے کے تاثرات میں تاؤ آ گیا تھا۔ اشفاق حامدانی نے اخبار سے نظر ہٹا کر دیکھا اور دوبارہ نظریں اخبار پر جما دیں۔ نوشابہ بھابی اور عامر حمدانی بھی سلگتی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ بیٹھو، عزیر نے کرسی کھینچ کر اسے پیش کی۔ روحانہ بیگم اس کے انداز دیکھ کر جل گئیں۔ آج ماریہ واپس آ رہی ہے، میں اسے لینے کے لیے حیدرآباد جا رہی ہوں۔ انہوں نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے جان بوجھ کر ماریہ کا ذکر کیا تھا۔ آپ کا گھر ہے، آپ کسی کو بھی لے کر آ سکتی ہیں۔ عزیر نے کندھے اچکائے۔ تم میرے ساتھ چلو گے؟ میں یونیورسٹی جا رہا ہوں۔ اس نے ٹوسٹ پر جیم لگا کر جیم کی بوتل زرکون کے سامنے رکھ دی۔ یونیورسٹی سے پہلے اتنی چھٹیاں کر چکے ہو تو اب ایک اور صحیح۔ میں اپنی پہلی چھٹیوں کو کور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اب ایک اور نہیں کر سکتا۔ آپ نوشابہ بھابی یا عامر بھائی کو ساتھ لے جائیں۔ اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ میرے ساتھ تم جاؤ گے؟ وہ تمہاری وجہ سے ناراض ہو کر گئی تھی، اب تم ہی ساتھ لے کر آؤ گے؟ انہوں نے سختی سے زور دے کر کہا۔ یعنی میں اس سے معافی مانگ کر اسے منا کر واپس لے کر آؤں؟ تو اس میں کیا قباحت ہے؟ قباحت ہوگی، موم ضرور ہوگی۔ جب وہ دوبارہ ناراض ہو کر جائے گی تب آپ کو دوبارہ۔ تم مجھے لیکچر مت دو، تم یہ بتاؤ کہ تم میرے ساتھ چل رہے ہو یا نہیں؟ انہوں نے عزیر کی بات درمیان سے کاٹتے ہوئے اپنی بات پر زور دے کر پوچھا۔ نہیں، میں نہیں جا رہا، آپ مجھے فورس نہ کریں۔ تو تم اپنی ساری باتیں منوا لیتے ہو اور ہماری ایک بھی نہیں مان سکتے؟ اشفاق حامدانی چہرے کے سامنے سے اخبار ہٹاتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولے تھے۔ لیکن ڈیڈ، میں اس وقت یونیورسٹی۔ بھاڑ میں گئی تمہاری یونیورسٹی۔ پون دھاڑ اٹھے تھے اور عزیر کو مجبوراً ان کی بات ماننا پڑی تھی۔ اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ کسی سے اپنی بات منوانے کے لیے اس کی بات ماننا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔
اور یہی سوچ کر وہ مان گیا تھا، جس پر روحانہ بیگم کا چہرہ قدرے مطمئن نظر آنے لگا تھا۔ عزیر نے گردن موڑ کر زرکون کی سمت دیکھا۔ وہ نارمل سے انداز میں ناشتہ کرنے میں مصروف تھی۔ عزیر کو وہاں کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ امی کی وفات کے بعد زرکون اکیلی اور شمائلہ بھابھی آزاد ہو گئی تھی۔ ساس کا جو ذرا سا بھی لحاظ اور مروت تھی، اب وہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ وہ آزاد و بے فکر ہو چکی تھی۔ گھر کا ہر کام زرکون کے ذمہ تھا۔ وہ تو پہلے بھی سارے کام خود ہی کرتی تھی، لیکن اب شمائلہ بھابھی نے اپنے بیڈ روم کی صفائی ستھرائی، کپڑے دھونا، استری کرنا، صبح کا ناشتہ، دن کا لنچ اور رات کا کھانا بنانا بھی زرکون کے کندھوں پر ڈال دیا تھا، اور دن بھر کاموں میں جیتی رہنے والی زرکون نے بھی اس بات پر دھیان ہی نہیں دیا۔ آج کل ان کے گھر میں بھابھی کے خالہ زاد کزن جبران کا بہت آنا جانا ہو گیا تھا۔ بھابھی زرکون سے کافی شیریں لہجے میں پیش آتی ہیں۔ یہ تو مہرین تھی جس نے ان کا ارادہ جان لیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ زرکون نے ہنڈیا کے نیچے چولہے کی آنچ دھیمی کرتے ہوئے حیرت سے پوچھا تھا۔ کیوں، میں کچھ غلط کہہ رہی ہوں؟ مہرین، وہ بھابھی کے کزن ہیں۔ جب امی زندہ تھیں وہ تب بھی آتا تھا۔ زرکون بات ماننے کو تیار نہیں تھی۔ تب بھی آتا تھا، لیکن اتنا نہیں آتا تھا۔ اب تو فیاض بھائی گھر سے نکلتے ہیں اور وہ ٹپک پڑتا ہے۔ وہ شام کے وقت نہیں آ سکتا جب فیاض بھائی گھر ہوں۔ مہرین اسے اس سنگین صورتحال سے آگاہ کرنا چاہ رہی تھی جس سے وہ بے خبر پھر رہی تھی۔ تمہارا مطلب ہے بھابھی کا اپنے کزن کے ساتھ کوئی چکر ہے؟ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی۔ مہرین نے کندھے اچکائے۔ یا تم مجھے صاف صاف کیوں نہیں بتاتی؟ پہلیاں کیوں بجھا رہی ہو؟ زرکون جھنجھلا گئی۔ تم صاف صاف سمجھ ہی نہیں رہی۔ پلیز مہرین، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ تم دل کو مت گھبراؤ، بلکہ دل کو اور حوصلے کو مضبوط رکھو۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے جبران کا اٹھنا بیٹھنا تو بھابھی کے ساتھ ہے، لیکن اس کی نظر تم پر ہے۔ میں اگر اپنے چھت پر جاؤں تو، یا پھر سیڑھیوں اترتا چڑھنا پڑے تو، اکثر نظر تمہارے صحن کی طرف اٹھ جاتی ہے، اور جہاں تم جاتی ہو وہاں تمہارے پیچھے اس جبران کی نظریں جاتی ہیں، اور اس چیز نے مجھے پریشان کر دیا۔ میں نے سوچا اپنے خیالات تم سے شیئر کر کے دیکھتی ہوں۔ لیکن تم تو بالکل ہی بدھو واقع ہوئی ہو، اتنی بے خبر ہو کے رہتی ہو گھر میں۔ مہرین نے اسے سرزنش کی تھی اور زرکون کے چہرے پہ ہمائیاں اڑنے لگی تھیں۔ اس کے چہرے کی رنگت زرد پڑ گئی تھی۔ معاملہ بھابھی پہ شک تک ہوتا تو ٹھیک تھا، لیکن مہرین تو زرکون کے سر پر خطرے کی گھنٹی بجا رہی تھی۔ اب کیا ہوگا مہرین؟ زرکون کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ اب یہ ہوگا کہ تم کھڑے کھڑے گر جاؤ گی۔ مہرین نے خوفی سے کہا اور اسے پکڑ کر کرسی پر بٹھا دیا۔ مہرین، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ زرکون واقعی اندر سے ڈر گئی تھی۔ یہ سن کر تو اس کے رہ اوساد بھی خطا ہو گئے تھے کہ وہ کسی کی نظروں کی زد میں ہے۔ ڈرو گی تو مرو گی۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ ہے بس کسی نہ کسی طرح یہ بات فیاض بھائی تک پہنچانی ہے کہ جبران آپ کے جانے کے بعد گھر آتا ہے، اور وہ یقیناً بات کی گہرائی کو سمجھ جائیں گے۔ ماشاءاللہ، شکی تو وہ پہلے سے ہیں۔ رہی صحیح کسر تمہاری اس بات سے پوری ہو جائے گی، اس نے چبا کر کہا۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ شمائلہ بھابھی نے اندر داخل ہوتے ہوئے کافی سختی سے بولی تھی۔ مہرین اور زرکون ایک لمحے کے لیے بوکھلا گئی تھیں۔ باتیں بنا رہی ہو یا ہنڈیا بنا رہی ہو؟ ہنڈیا کا مسالہ جل رہا ہے، انہوں نے ڈھکن اٹھا کر ناگوار غصے سے کہا۔ اچھا زرکون، میں چلتی ہوں، تم سے دوبارہ بات ہوگی۔ مہرین اٹھ کر باہر نکل گئی اور زرکون چاہتے ہوئے بھی اسے نہ روک سکی۔ یہ محلے میں ملاپ بڑھانے کا بہت شوق ہے تمہیں، جانتی بھی ہو کہ فیاض کتنا غصہ کرتے ہیں۔ وہ الٹا زرکون کو للکارنے لگی۔ مہرین میری بچپن کی سہیلی ہے، فیاض بھائی جانتے ہیں، اس لیے مہرین کے حوالے سے انہوں نے کبھی اعتراض یا غصہ نہیں کیا۔ زرکون نے شمائلہ بھابھی کے غصے والی غلط فہمی دور کرنا چاہی۔ کیوں نہیں کیا؟ مجھے تو وہ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ مہرین کے آنے جانے پر نظر رکھا کرو، اچھی کردار کی نہیں ہے، نہ جانے کہاں کہاں جاتی ہے۔ بھابھی پلیز، آپ اس کے بے داغ کردار پر شک مت کریں، وہ ایسی ویسی لڑکی نہیں ہے، صرف میرے گھر آتی ہے۔ اس کے بھائی بھی بہت غیرت والے ہیں، کہیں اور آنے جانے نہیں دیتے۔ زرکون نے مہرین کے لیے احتجاج کیا تھا۔ بس زیادہ وکالت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا کام کرو، وہ کہہ کر باہر نکل گئی اور زرکون ضبط کر کے رہ گئی۔ تو تم مجھے لینے آ ہی گئے؟ ماریہ گہری سانس کھینچتی ہوئی خوشی اور فخر کا اظہار کرتی اس کے مقابل صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔
عزیر ماریہ کی بات کا جواب دینے کے بجائے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ چہرے پر سنجیدگی کی چھاپ تھی۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا زیادہ اچھی لگ رہی ہوں؟ وہ اپنے بالوں کو ہاتھ کی انگلیوں سے پیچھے ہٹاتے ہوئے ادا سے بولی تھی۔ عزیر، میں تم سے مخاطب ہوں۔ وہ اس کے غائب دماغی بھانپتے ہوئے جھنجھلا گئی تھی۔ لیکن میں کسی اور سے مخاطب ہوں۔ عزیر اس کے خیال تھوڑی دیر کے لیے دماغ سے جھٹکتے ہوئے بولا تھا۔ کسی اور سے؟ اور کون ہے یہاں؟ ماریہ کو اجنبا ہوا۔ جو خود موجود نہ ہو اس کا خیال موجود ہوتا ہے۔ اوہ، تو یہ بات ہے، تم اس کل والی لڑکی کے خیالوں میں کھوئے ہوئے ہو۔ ماریہ کے انداز میں تمسخر اور طنز تھا۔ تقریباً اس نے تھوڑے کو سہلا کر کہا۔ کیا سوچ رہے تھے؟ ماریہ طنزیہ پوچھ رہی تھی۔ یہی کہ آج واپسی پر اس کے لیے شاپنگ کرنی ہے۔ وہ جب سے میری لائف میں آئی ہے ہر طرف ٹینشن ہی ٹینشن ہے۔ اس کی ضرورتوں کا تو مجھے خیال ہی نہیں آیا۔ وہ اس کا ذکر بڑی دل جمی سے کر رہا تھا اور اسے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ عزیر بھی شاپنگ کے مطابق سوچ سکتا ہے، جو شاپنگ کے نام سے ہی کوسوں دور بھاگتا تھا۔ ماریہ اسے اپنے ساتھ زبردستی شاپنگ پر لے جاتی تھی اور وہ آج خود شاپنگ پر جانے کے لیے ٹائم نکال رہا تھا۔ تم شاپنگ کرو گے؟ اس کے لیے ماریہ رہ نہ سکی اور پوچھ لیا۔ ظاہر ہے، میری بیوی ہے تو شاپنگ بھی میں ہی کروں گا۔ اس نے کندھے اچکائے۔ میرے لیے تو کبھی تم نے شاپنگ نہیں کی۔ ماریہ نے شکوہ کیا۔ میری تم سے شادی ہی تو نہیں ہوئی۔ عزیر کا جواب برجستہ تھا۔ تم اس لڑکی کو پسند کرنے لگے ہو؟ ماریہ کریدنا چاہتی تھی۔ پسند محبت کی پہلی سیڑھی کا نام ہے اور اب تو میں اس سیڑھیوں سے اور بھی آگے آ گیا ہوں۔ پسند تم مجھے بھی کرتے تھے، مگر پسند کی سیڑھی سے آگے نہیں بڑھنا چاہا بھی تو بھی آگے بڑھ ہی نہیں سکا۔ اس میں پتہ نہیں کہ میری غلطی تھی یا تمہاری کمزوری۔ اس کی بات پر ماریہ کا رنگ بدل گیا تھا۔ پتہ نہیں اسے حد کا احساس ہوا تھا یا پھر کچھ کھو جانے کا۔ ایسا کیا ہے اس لڑکی میں؟ یہ تو میں بھی نہیں جانتا کہ ایسا کیا ہے اس لڑکی میں کہ میں پسند، شوق، یقین، اعتبار اور بھروسے کی تمام سیڑھیاں طے کرتا محبت کی سیڑھیاں تک جا رہا ہوں۔ وہ سیڑھی جس پر محبت پرجوان ہے۔ عزیر بڑے سکون سے جواب دے رہا تھا۔ ماریہ کا دل نہ جانے اور کتنا جلتا اگر روحانہ بیگم اور فرزانہ بیگم روم میں داخل نہ ہوتیں۔ وہ دونوں باتیں کرتی ہوئی نیچے آ گئیں۔ چلیں بیٹا۔ روحانہ بیگم نے دونوں کو مسکرا کر دیکھا۔ عزیر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ انہیں گھر چھوڑ کر واپسی جانے لگا۔ کہاں جا رہے ہو؟ مارکیٹ کیوں؟ روحانہ بیگم کو حیرت ہوئی کہ وہ اتنا سفر طے کر کے آیا تو دوبارہ کیوں جا رہا ہے۔ ماریہ سے پوچھ لیجیے گا، اسے پتہ ہے۔ وہ کہہ کر جلد سے گاڑی نکال لے گیا تھا۔ عزیر اس وقت مارکیٹ کیوں گیا ہے؟ ان کا رخ ماریہ کی سمت تھا۔ اپنی بیوی کے لیے شاپنگ کرنے۔ ماریہ نے جھجک کر جواب دیا تھا۔ بیوی کے لیے شاپنگ؟ روحانہ بیگم کو بھی یہ جملہ بہت چبھا تھا۔ جی اپنی چہیتی اپنی اچھی بیوی کے لیے، ماریہ تلخی سے کہتی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی چہیتی بیوی کا کوئی بندوبست کرنا پڑے گا۔ وہ کچھ سوچتی ہوئی اندر آئیں۔ کیسی ہو بھابھی نے ماریہ کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ اتنا مس کر رہے تھے تمہیں سب۔ نوشابہ نے فارمیلٹی نبھائی۔ فارمیلٹی جو اپر کلاس کا خاصہ تھی۔ سیم ٹو یو بھابھی۔ ماریہ نے ان کے گلے ملی اور ایک دوسرے کے رخسار پر بوسہ دیا تھا، وہ بھی فارمل سا۔ آپ کی دیورانی کہاں ہے؟ یار، میری دیورانی کے روپ میں تو تم ہی جچتی ہو۔ جانے عزیر وہ عجوبہ کہاں سے اٹھا کر لایا ہے، میں اچھی طرح جانتی ہوں، ماریہ چبا کر بولی تھی۔ جہاں سے اٹھا کر لایا ہے اسے وہیں پہ واپس نہ پھینکوایا تو میرا نام روحانہ بیگم نہیں۔ انہوں نے اندر داخل ہوتے ہوئے اپنے عزم ظاہر کیے تھے۔ نوشابہ اور ماریہ دونوں چونک کر ان کی طرف متوجہ ہوئی تھیں۔ موم یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ نوشابہ بولی۔ وہ ہمیشہ ساس سے بنا کر رکھتی تھی، اسی لیے کافی اتفاق تھا ان لوگوں میں۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں اور بہت سوچ سمجھ کر کہہ رہی ہوں۔ وہ لڑکی عزیر کو پسند آئی، وہ اسے گھر لے آیا۔ اب اس کا شوق پورا ہو چکا ہوگا، اس لیے اسے عمر بھر کے لیے گلے کا توق بنانے سے بہتر ہے کہ اسے چلتا کریں۔ لیکن کیسے موم؟ وہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی۔ انہوں نے سر جھٹکا۔ او گریٹ موم۔ ماریہ بے اختیار ان سے لپٹ گئی تھی۔ عزیر، عامر اور نوشابہ کی دیکھا دیکھی وہ بھی انہیں موم ہی کہتی تھی۔ ہمیشہ خوش رہو میری جان، یہ گھر تمہارے بغیر سونا تھا، اس گھر کی چھوٹی بہو تم ہی ہوگی۔ انہوں نے ماریہ کو تسلی اور یقین دلایا تھا۔ ماریہ ریلیکس ہو گئی تھی۔ اب اسے اپنی خالہ کی سپورٹ حاصل تھی، اسے ڈرنے یا پیچھے ہٹنے کی کیا ضرورت تھی۔
وہ بڑے ٹھار سے دھندلاتی ہوئی عزیر کے بیڈ روم میں آ گئی تھی۔ مقصد زرکون کو ڈسٹرب کرنا تھا۔ ہیلو، کیا ہو رہا ہے؟ زرکون عزیر کی کتابوں کے ریک کے پاس کھڑی تھی، اپنے عقب میں نسوانی آواز سن کر فوراً پلٹی تھی۔ اتنے دن ہو گئے تھے اس بیڈ روم میں تو چڑیا تک نہیں بھٹکتی تھی سوائے عزیر کے۔ آپ زرکون کو واقعی ماریہ کو دیکھ کر حیرت ہوئی۔ کیوں تمہارا کیا خیال ہے کہ میں اب دوبارہ آ ہی نہیں سکتی تھی؟ ماریہ کا انداز طنزیہ تھا۔ نہیں، میرا ایسا کوئی خیال نہیں تھا۔ صبح جب عزیر اور آنٹی آپ کو لینے کے لیے حیدرآباد گئے تھے تو میں بھی وہیں موجود تھی۔ خیر چھوڑیں اس بات کو، آئیں بیٹھیں نا۔ زرکون نے ہاتھ میں پکڑی کتاب واپس ریک میں رکھتے ہوئے اسے بیٹھنے کی آفر کی تھی۔ میں نے بیٹھنا ہو تو مجھے تمہاری آفر یا اجازت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ بیڈ روم عزیر کا ہے، تمہارا نہیں۔ ماریہ حتمزدہ لہجے میں کافی چبا کر بولی تھی۔ صرف یہ بیڈ روم ہی عزیر کا نہیں ہے ماریہ جی، میں بھی عزیر کی ہوں۔ زرکون کے اندر اتنی ہمت نہ جانے کہاں سے آ گئی کہ وہ بے ساختہ ماریہ کو حقیقت کا آئینہ دکھا بیٹھی تھی، جس پر ماریہ بل کھا کر رہ گئی۔ لیکن عزیر تو میرا ہی ہے نا۔ ماریہ نے ہار نہیں مانی تھی۔ کسی گھر کو اپنا گھر کہنے سے وہ اپنا تو نہیں ہو جاتا نا۔ زرکون کے جواب برجستہ تھے۔ شٹ اپ، اپنی اوقات میں رہو۔ نہ جانے کس گندی گلی سے اٹھا کر ہمارے گلے پڑ گئی ہو، لیکن زیادہ خوش فہم ہونے کی ضرورت نہیں۔ وقت کی کالیاں کسی وقت بھی پلٹ سکتی ہیں۔ ماریہ دھمکی دے رہی تھی۔ یہ مجھ سے بہتر اور کون جان سکتا ہے؟ زرکون نے استہزاء کہتے ہوئے سر جھٹکا۔ تم؟ ماریہ انگلی اٹھا کر کچھ کہتے کہتے رک گئی تھی اور پھر جھٹکے سے پلٹ کر باہر نکل گئی۔ زرکون وہیں کی وہیں کھڑی اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ پھر دروازہ دھڑام سے بند ہو گیا تھا۔ زرکون دہل کر رہ گئی۔ وہ ماریہ کے رویے پر یقیناً کچھ دل برداشتہ ہوتی، لیکن اتنے میں مغرب کی اذان ہونے لگی۔ وہ ہر چیز ذہن سے جھٹک کر نماز کے لیے وضو کرنے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو دوبارہ ریک سے ایک کتاب نکال کر بیٹھ گئی اور یوں ہی کتاب پڑھتے پڑھتے اسے ٹائم گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ چونکی تو اس وقت جب عزیر کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں بے شمار شاپنگ بیگز تھے جو اس نے لا کر بیڈ پر ڈھیر کر دیے تھے۔ زرکون اپنے سامنے بیڈ پر رکھے شاپنگ بیگز کو دیکھنے لگی۔ اپنی شاپنگ بھی میں کبھی کبھار ہی کرتا ہوں، اس لیے مردانہ تو مردانہ، مجھے زنانہ شاپنگ کا بھی کوئی ایکسپیرئنس نہیں ہے۔ حالانکہ میرا زیادہ وقت عورتوں کے ساتھ ہی گزرتا ہے، لیکن پھر بھی کبھی کسی کو گفٹ دینے کا خیال ہی نہیں آیا، لہٰذا اس وقت آپ کے لیے مجھے جو اچھا اور مناسب لگا وہ لے آیا ہوں۔ عزیر بیڈ پر آڑا ترچھا لیٹا اسے شاپنگ کے متعلق بتا رہا تھا۔ میرے لیے اتنی شاپنگ؟ وہ حیران و پریشان رہ گئی۔ کیوں، آپ کوئی جن بھوت ہیں جس کو شاپنگ کی ضرورت نہیں؟ نہیں، میرا مطلب ہے کہ وہ چپ ہو گئی اور کچھ کہنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ پہلے آپ اپنا سامان تو چیک کر لیں، اگر کسی اور چیز کی ضرورت ہے تو وہ بھی بتا دیں۔ عزیر نے بیگز کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اس کے اصرار پر زرکون کو مجبوراً تمام چیزیں نکال کر دیکھنا پڑیں۔ اس کے لیے کپڑے، جوتے، پرفیوم، باڈی اسپرے، لوشن، برش، کاسمیٹک، تولیہ، ہیئر برش، ٹوتھ برش، شولڈر بیگ، شیمپو اور ایسی ہی بہت سی لیڈیز ضرورت کی اشیاء بھی موجود تھیں، جن کو دیکھ کر زرکون کا چہرہ لال پڑ گیا تھا اور اس نے وہ چیزیں دیکھے بغیر ہی واپس بیگ میں ڈال دیں۔ عزیر کی اس حرکت کو دیکھتے ہوئے اپنی مسکراہٹ نہیں روک سکا تھا۔ آپ شاید بھول رہی ہیں کہ یہ ساری چیزیں میں ہی لے کر آیا ہوں اور آپ مجھ سے ہی چھپا رہی ہیں، اس نے زرکون کو معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ مارے شرم کے اور بھی جھک گیا تھا۔ آپ کو یہ سب وہ جو کہنا چاہتی تھی کہہ نہ سکی۔ میں نے کئی بار مردوں کو اپنی بیویوں کے لیے ایسی شاپنگ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے آج سوچا کہ میں بھی ٹرائی کر کے دیکھتا ہوں۔ وہ اسے خاصی بے باک نظروں کی زد میں رکھے ہوئے تھا۔ زرکون کی ہتھیلیوں میں پسینہ اتر آیا تھا۔ وہ بے اختیار بیڈ سے کھڑی ہو گئی تھی، لیکن عزیر نے بھی بے اختیار ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ شکریہ ادا نہیں کریں گی؟ عزیر نے دوبارہ بیڈ پر کھینچ لیا۔ شکریہ کس بات کا؟ زرکون جان بوجھ کر انجان بنی۔ بتاؤں آپ کو؟ وہ کونی کے بل اونچا ہوا۔ بتانا ضروری ہے؟ وہ آہستگی سے بولی۔ جو انجان بنے اسے بتانا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس کا لہجہ گمبھیر ہو رہا تھا، آواز میں جیسے حرارت تھی۔ انجان اس لیے بن رہی ہوں کہ میں آپ کی عنایتوں کا کبھی بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتی۔ زرکون کے لہجے میں نمی گھلی ہوئی تھی۔
بات کا رخ مت بدلیں، میں کچھ اور کہہ رہا ہوں، آپ کچھ اور سن رہی ہیں۔ عزیر نے زرکون کے گلے میں بازو ڈال کر اسے اپنی سمت اپنے اوپر جھکا لیا تھا۔ زرکون کو لگا اس کا تن ہی نہیں من بھی پگھلنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو پھسل آئے تھے۔ وہ جھکی ہوئی تھی، اس لیے اس کے آنسو عزیر کے چہرے پر گرے تھے۔ وہ آنسو کی نمی سے ٹھٹک گیا تھا اور اس کے گلے سے بازو ہٹاتے ہوئے فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ زرکون کیا بات ہے، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ وہ اپنے رخساروں سے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے تشویش بھرے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ زرکون میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ عزیر نے اس کا چہرہ اونچا کیا۔ وہ دونوں بھی بیڈ پر بیٹھے ہوئے تھے اور آج کی ساری شاپنگ بھی بیڈ پر ہی بکھری ہوئی تھی، لیکن پھر بھی انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں یہ سب نہیں چاہتی جو آپ کر رہے ہیں، اس نے روتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ انداز بے بس سا تھا۔ میں کیا کر رہا ہوں اور آپ کیا نہیں چاہتی؟ عزیر کے ماتھے پہ ناسمجھی سے بل پڑ گئے تھے۔ دوبارہ آپ میرے قریب مت آئیے گا۔ آپ واپس ماریہ کی طرف پلٹ جائیں۔ میرے ساتھ رہ کر آپ بھی خوش نہیں رہیں گے۔ میں آپ کے معیار کی نہیں ہوں۔ میری اتنی اوقات نہیں کہ آپ کی بیوی بن کر آپ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر سوسائٹی میں موو کر سکوں۔ زرکون نے کہہ ہی دیا تھا۔ عزیر گہری سانس کھینچ کے رہ گیا۔ تو گویا آپ یہ سب میری خاطر میرے خیال سے کہہ رہی ہیں؟ اس نے زرکون کو براہ راست دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں آپ کو ٹینشن اور ڈپریشن میں نہیں دیکھ سکتی۔ ماریہ سے شادی کر کے آپ کی زندگی سہل ہو جائے گی۔ پلیز آپ مجھے آزاد کر کے خود بھی آزاد ہو جائیں۔ دیکھیں خاتون، میں نے آپ سے کب کہا کہ میں قید میں ہوں اور آزادی چاہتا ہوں؟ عزیر جھنجھلا کے پوچھ رہا تھا۔ آپ کے گھر والے اور ماریہ تو یہی چاہتے ہیں۔ زندگی میری ہے اور آپ کی ہے، اس میں میرے گھر والوں کے چاہنے اور ماریہ کے چاہنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں، اس میں میرا چاہنا اور آپ کا چاہنا ضرور اہمیت رکھتا ہے۔ آپ بتائیں، آپ کیا چاہتی ہیں؟ آپ دوسری بار طلاق کی بات کر رہے ہیں۔ تیسری بار کریں گی تو میں سچ مچ طلاق دے بھی دوں گا۔ میں آپ کو زبردستی اپنے ساتھ باندھ کر نہیں رکھ سکتا نا۔ بات وہ نہیں عزیر، اس میں میرے چاہنے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، وہ فوراً تیزی سے بولی تھی اور پھر خود ہی اپنی بے اختیاری پر چھٹک گئی۔ عزیر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اتنا کیوں ڈرتی ہیں لوگوں سے؟ وہ مسکرا کے پوچھ رہا تھا۔ لوگ ڈراتے جو ہیں۔ وہ نظر چرا گئی۔ کس نے ڈرایا آپ کو؟ آپ کے آنے سے کچھ دیر پہلے ماریہ آئی تھی۔ زرکون کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ عزیر کی مسکراہٹ تھم گئی تھی۔ ماریہ یہاں آئی تھی؟ جی، اور وہ اس لیے آئی تھی کہ یہ بیڈ روم آپ کا ہے، وہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ میں بات کرتا ہوں اس سے۔ اس نے اٹھنا چاہا۔ نہیں، آپ کچھ نہیں کہیں گے؟ میں نے آپ کو صرف اس لیے بتایا کہ ماریہ کے دل میں اب آپ کی واپسی کی امید زندہ ہے۔ آپ اب بھی اس کے بارے میں سوچنا چاہیں تو سوچ سکتے ہیں۔ میں بھی آپ کی زندگی کی یا آپ کی خواہش کی رکاوٹ نہیں بنوں گی۔ وہ کہہ کر وہاں سے اٹھ گئی تھی اور عزیر چپ کا چپ رہ گیا تھا۔ وہ ان سب کو کس طرح قائل کرتا کہ وہ قدرت کے اس فیصلے پر خوش ہے جو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا۔ وہ اس مقدر پر راضی ہے کیونکہ وہ ایسی بیوی ہی تو چاہتا تھا جو ہر لحاظ سے مشرقی اور ہر لحاظ سے پاک صاف ہوتی۔ ماریہ جیسی بوائے فرینڈز کے ساتھ رہنے والی، اسموکنگ کرنے والی، عام ہوتی، آزادی اور بے باکی سے وسکی پینے والی نہ ہوتی۔ آزاد اور بے باک، سب کے ساتھ مل کر سڑکوں پر کیکے لگانے والی اور کلب میں پارٹیز اٹینڈ کرنے والی نہ ہوتی۔ ماریہ سراسر روحانہ بیگم کی پسند تھی۔ وہ ان کی بہن کی بیٹی تھی۔ پہلے عامر کنی اشفاق ہمدانی اپنی بھتیجی نوشابہ کو بیاہ کر لائے تھے، اس لیے اس بار روحانہ بیگم کی باری تھی۔ اب چھوٹے بیٹے کے لیے وہ اپنی بھانجی کو بیاہ کر لانا چاہتی تھیں۔ عزیر نے کئی بار ان کی اس پسند سے اختلاف بھی کیا تھا، لیکن روحانہ بیگم خود ماریہ کی ٹائپ کی ہی تھیں، اس لیے انہیں ماریہ ہی پسند تھی۔ ماریہ کراچی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتی تھی، سو روحانہ بیگم اسے اپنے گھر لے آئی تھیں تاکہ وہ اپنی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے سکے۔ لہٰذا پچھلے 2 سال سے ماریہ ان کے گھر میں رہ رہی تھی اور اب پھر وہ واپس آ گئی تھی۔ عزیر کو لگا ماریہ کا دوبارہ واپس یہاں آنا کچھ ٹھیک نہیں ہے۔